یورپ جانا پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت کا خواب بن چکا ہے۔ اپنے انہی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستانیوں سمیت مختلف ممالک کے نوجوان غیر قانونی طریقوں سے سفر کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یوں تو ڈنکی لگانے کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران ان واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ 2 روز قبل یورپ جانے کا خواب مزید 44 زندگیاں نکل گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ جانے والے افراد میں جن اضلاع کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہیں، ان میں گجرات، گوجرانوالہ، مندی بہاؤالدین اور سیالکوٹ سر فہرست ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث FIA کے 31 افسران کو شامل تفتیش کرتے ہوئے 18 افسران کو ضلع بدری کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دسمبر 2024 میں ہونے والے یونان کشتی حادثے کے بعد لاہور، کراچی، گوجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، پشاور اور گوادر میں مختلف کارروائیوں کے دوران 29 انسانی اسمگلروں کو حراست میں لیا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ کارروائیاں بھی محض ایک کاغذی کارروائی لگتی ہیں، کیونکہ 2023 میں 300 سے زائد پاکستانیوں کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تو FIA نے 197 مقدمات درج کر کے 144 مبینہ ملزمان کو گرفتار تو کیا، مگر صرف 2 ایجنٹس کو جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سارے کھیل میں قانونی سکم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دن میڈرڈ حادثہ پیش آیا اسی روز فیصل آباد FIA کے 18 ان اہلکاروں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا جن پر گزشتہ ماہ یونان کشتی حادثہ کیس کے سلسلے میں معاونت فراہم کرنے کا الزام تھا۔ اس سے قبل رواں ماہ ہی اس کیس میں منسلک دیگر 9 ملزمان کو عدالت نے سماعت کے بعد مقدمے سے خارج کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک جانب کمزور قوانین تو دوسری جانب انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے غیر مؤثر حکومتی اقدامات کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ کی کھلم کھلا ترغیب کے لیے آج بھی متعدد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ڈنکی کے نت نئے طریقوں کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پر ڈنکی لگا کر کامیابی سے پہنچنے والے افراد کی ویڈیوز پوسٹ کر کے دیگر افراد کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ آئے روز رونما ہونے والے ان حادثات نے انسانی اسمگلنگ جیسے مذکورہ مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف حکومتی اقدامات پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا موجودہ قوانین اور ان کے تحت دی جانے والی سزائیں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کافی ہیں؟ چین، ایران، ویتنام جیسے ممالک میں انسانی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے سزائے موت جیسے سخت قوانین موجود ہیں، لیکن پاکستان میں پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ 2018 کے تحت محض 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہے۔ کیا پاسپورٹ کے اجرا سے قبل حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی چھان بین کی جاتی ہے؟ NCHR کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر ترک وطن کرنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق گجرات، گوجرانوالہ، مندی بہاؤالدین، سیالکوٹ اور فیصل آباد سے ہے۔ کیا پاسپورٹ کے اجرا سے قبل ان اضلاع سے تعلق رکھنے والے افراد کی مالی حیثیت یا دیگر قوائف سے متعلق کوئی جانچ پڑتال کی جاتی ہے؟ پاکستان سے ڈنکی مارنے والے زیادہ تر افراد ترکیہ، ایران اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے ویزے لگواتے ہیں۔ کیا حکومت نے ان ممالک کے سفارت خانوں کے ساتھ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا کوئی نظام وضع کر رکھا ہے؟ ڈنکی مار کر یورپ جانا وسطی پنجاب کے چند اضلاع میں ایک رواج بن چکا ہے، جہاں پر تقریباً ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد اس طریقے سے یورپ جا چکا ہے، اور ان خاندانوں کی خوشحالی دیکھتے ہوئے آنے والی نئی نسل ڈنکی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ بھاری رقوم کی ادائیگیوں کے عوض محض سنہرے مستقبل کے خواب نوجوانوں کو سیدھا موت کی وادی میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں۔ افسوس، ایک بار پھر حکومتی ادارے حرکت میں آئیں گے، سخت کارروائی کے اعلانات تو ہوں گے، چند گرفتاریاں بھی ہوں گی، پھر ضمانتیں ہوں گی اور اگلے سانحے کا انتظار کیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔